قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي أولى بالمؤمنين بأنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال في موضع آخر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. محترم حضرات، ہم سب یہاں پر جس مقصد کے تحت جس کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، ہم اس چیز سے بخوبی واقف ہیں. یہ دھرنے آندولن اس لیے رکھا گیا ہے کہ ایک شخص اٹھتا ہے اور اپنے کم علمی کی وجہ سے کہو یا اپنی نادانی کی وجہ سے کہو یا کسی کے بسکٹ ڈالنے کی وجہ سے کہو یا کسی کے ٹکڑا پھینکنے کی وجہ سے کہو، وہ دو سماج کے اندر تیڑ نرمان کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ نہیں جانتا کہ جس کے اوپر وہ تھوک رہا ہے وہ ایک سورج کے مانند ہے، وہ ایک چاند کے مانند ہے. اس کا تھوک اس کے منہ پر واپس لوٹ کر آنے والا ہے. وہ اس بات سے بالکل ہی جاہل اور انجان ہے کہ جس کے اوپر وہ انگلی اٹھا رہا ہے، جس کے اوپر وہ اپنے جو ہے تو خیالات کا اظہار کر رہا ہے، یہ وہ ذات اقدس ہے جس کے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے. کیوں نہیں آپ دیکھتے، کیوں اپنی تاریخ کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ ذرا پیچھے ہو کر ذرا تاریخ کا مطالعہ کرے، ذرا اپنی ہسٹری کو جانچے. آج سے تقریباً 2000 سال پہلے دنیا کے عالم کو اور دنیا کے حالات کا جائزہ لے. دنیا کی کیا کیفیت تھی، دنیا کس موڑ پر چل رہی تھی، دنیا کے اندر ایسا وہ کون سا گناہ تھا جو نہیں ہوتا تھا، دنیا کے اندر جہاں پر بیٹیوں کو زندہ درغور کر دیا جاتا تھا. اس عالم تک جہالت پھیلی ہوئی تھی کہ عرب کا وہ ملک، عرب بلکہ سارے دنیا کے اندر عورتوں کے ساتھ ایسے ظلم کیے گئے جس کی تاریخ کے اندر ہم اگر اٹھا کر دیکھیں کہ تاریخ کے اندر آج تک اس کی کوئی مثال اور کوئی نظیر نہیں ملتی ہے. کہیں پر تو عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا تھا کہ جانوروں کو تو گھر میں رکھا جاتا تھا، لیکن جب وہ خاص ایام اور خاص دن شروع ہوتے تھے تو عورتوں کو باہر کے حصے میں پھینک دیا جاتا تھا. کہیں پر یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ عورتیں صرف باندیاں ہیں، یہ مردوں کی غلام ہیں، یہ مردوں کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے. انسان انسانیت کو بھول چکا تھا، انسان اپنی اصل سے دور ہو چکا تھا. اس زمانے میں جہاں کوئی کسی کا نہیں تھا، وہ ایک ایسا زمانہ تھا جہاں پر سب سے زیادہ امیر اور زیادہ مالدار وہ شخص مانا جاتا تھا جس کے گھر میں شراب سب سے زیادہ ہوا کرتی تھی. اتنی جہالت اور اس جہالت کا اندھیرا، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ہونا یہ سارے عالم کے لیے فخر اور خوشی کی بات تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر آئے تو آپ نے انسان کو انسان کے حقوق بتائے. آپ نے سب سے پہلے دنیا کے اندر آ کر بتایا کہ اس عورت کا مرتبہ کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے. یہی ملک، جس ملک کے اندر ابھی ہم بیٹھے ہیں، جس ملک کے اندر سے ہم بات کر رہے ہیں، یہاں پر اس ملک کے اندر ابھی کچھ سال پہلے تک ستی کا رواج عام تھا کہ شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس شوہر کی چتا کے اوپر اس عورت کو بھی لے جانا پڑتا تھا، زندہ جلا دیا جاتا تھا. اتنی جہالت تھی. اور آج یہ لوگ اٹھ کر ہم سے سوال پوچھتے ہیں. ارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو طریقہ بتایا ہے، آپ کو بتایا کہ عورت کا حق کیا ہے، عورت کے حقوق کیا ہے، اس کے ساتھ کس طریقہ آپ کو برتاؤ کرنا ہے. اس کو مرتبہ دیا، اس کو ماں بنایا تو اس کے پیروں کے نیچے جنت بتا دی. اس کو بہن بنایا تو بہن کے حقوق بتا دیے کہ بہن کے کیا حق ہے. اس کو بیوی بنایا تو بیوی کے حقوق کو ادا کر کے بتایا کہ بیویوں کے ساتھ کس طریقے کے حقوق کرنا چاہیے. نکات کی بات کرتے ہیں، 9 سال 6 سال کے اندر رکے ہوئے ہیں. اگر ہم بھی چاہے، ہم بھی علم رکھنے والے ہیں، ہم بھی جاننے والے ہیں، والمیکی کی رامائن اٹھا کر دیکھ لیجئے
کہ شری رام نے اور شری لکشمن نے جو شادیاں کی تھی ان کی کیا عمریں تھی؟ کیا ہم نہیں جانتے اس بارے میں؟ کیا اس بارے میں ہم بول نہیں سکتے؟ ہم نہیں چاہتے کسی کی بھاونا کے ساتھ کھلواڑ کرنا. ہم نہیں چاہتے کہ کسی کی بھاونا کو دکھایا جائے، کسی کے ذہن کو ڈائیورٹ کیا جائے، کسی کے ذہن کو پھیرا جائے. کیونکہ دین اسلام نے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہمیں تعلیمات دی ہے کہ اپنے اخلاق سے دین کو پھیلاؤ، اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرو. ہم اپنے اسلام کے سپاہی ہیں، اس کا مظاہرہ کرو. روز اول سے باطل اس طاقت میں لگا ہوا ہے، اس سازش میں لگا ہوا ہے کہ کس طریقے سے اسلام کو بدنام کیا جائے، کس طریقے سے اس کو بدنام کر کے ہم اپنی روٹیوں کو سیکے. ہر طریقے سے اس کے اوپر آج جو بڑے بڑے مذاہب کے جاننے والے ان لوگوں کے پاس، جن کو مہاراج کہا جاتا ہے، مہاراج کا اپنا زعفرانی رنگ کا چولا اپنے آنکھ کے اوپر ڈال کر یہ جو لوگوں کے اندر اور نوجوانوں کے ذہنوں سے کھیلتے ہیں کہ ہر لفظ کے آگے ایک جہادی لگا دیا. جہادی لینڈ، جہادی لو، جہادی یہ، جہادی فلاں. ان تمام چیزوں سے آپ کرنا کیا چاہتے ہو؟ میرا سوال ہے حکومت سے کہ حکومت اس سے کیا چاہتی ہے؟ حکومت اس کے ذریعے سے اپنا کیا منوانا چاہتی ہے؟ کہ ایک مسلمانوں کو سامنے رکھا جاتا ہے اور پورے ملک کے لوگوں کے سامنے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ خراب ہے، یہ لوگ ایسے ہیں. تم کیا کر رہے ہو؟ ملک کی ترقی میں تمہارا کیا کردار ہے؟ ملک کے قانون کو تم نے کس حد تک سنبھالا ہوا ہے؟ ملک کے قانون کو تم کس طریقے سے لے رہے ہو؟ تم بس اپنی کرسیاں، اپنی قیادت اور اپنی سیادت سنبھالنے کے لیے، ہندو مسلم کے اندر تیل نرمان کرنے کے لیے، یا ایسے چند ٹکڑوں کے اوپر پلنے والے لوگوں کے درمیان کھڑے کر دیتے ہو اور ان لوگوں کے ذریعے سے دو سماجوں کے اندر تیل نرمان ہوتا ہے. یہ جو گنگا جمنی تہذیب والا معاملہ ہے، اس کو خراب کرنا ہے، اس کے ذریعے سے ڈائیورٹ کرنا ہے اور حکومت کرنا ان کا مقصد ہے. ان کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کسی سے کوئی چارے کار نہیں ہے. انہیں بس اپنی روٹی سیکنا ہے. یہ جو ہندوؤں کے بڑے بڑے لیڈر بنے پھرتے ہیں، ان کی فیملی پرسنل، ان کی لائف کو ہم اگر چیک کریں، ان کی پرسنل زندگی کو ہم تحقیق کریں تو اس میں کوئی نہ کوئی، کہیں نہ کہیں جو ہے تو دین اسلام کے ساتھ لگا ہوا ہے. لیکن خاموش ہے، سب تماشائی بنے دیکھ رہے ہیں، سب تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ملک کے جو ہے تو امن و امان کو خراب کیا جائے، کس طریقے سے یہاں کے حالات کو خراب کیا جائے. کہ ایک مسلم رہنما اٹھتا ہے، اپنے اشعار کو پیش کرتا ہے تو اس اشعار کی بنیاد پر اس کو جیل کی سزا ہوتی ہے، اور ایک زعفرانی چولا پہنے ہوئے اٹھتا ہے، تیل نرمان کرتا ہے جس کے اوپر 50 سے 60 مقدمات درج ہوتے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی اس کا جواب نہیں. یہ تو کھلی چیز نظر آ رہی ہے. یہ کھلا نظر آ رہا ہے کہ یہ سارا کے سارا صرف کرسی کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ سارا کے سارا معاملہ جو ہے تو صرف کرسی کے حاصل کرنے کے لیے اور قیادت میں رہنے کے لیے کیا جا رہا ہے. لیکن یاد رکھو، جو میں نے پہلے حدیث بیان کی تھی کہ مسلمان ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے. مسلمان اپنے جان مال کے اوپر ہونے والے نقصان کو برداشت کر سکتا ہے. مسلمان اپنے اولاد کے نقصان کو برداشت کر سکتا ہے. مسلمان اپنے تجارت کے نقصان کو برداشت کر سکتا ہے. لیکن جہاں ناموس رسالت کی بات آئے گی، ہم سب سے پہلے وہاں کھڑے ہوں گے اور کھل کر اس کا مقابلہ کریں گے، کھل کر اس کے سامنے ہم جائیں گے اور کھل کر اللہ کے نبی کی ناموس کے لیے ہم قربانیاں دیں گے. ہم سب کا یقین ہے دین اسلام یہی چاہتا ہے ہم سے. اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، سن لو، اس وقت تک وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت، اس کے
جان سے، اس کے اولاد سے، اس کے مال سے، تمام چیزوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی کی محبت اصل ہے، ایمان کا تقاضا ہے، ایمان یہی چاہتا ہے اور مطلوب بھی یہی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو، جس نے ہمیں انسان بنایا، جس نے ہمیں یہ دین دیا، جس نے اس دنیا کو ایک رہنے کا سہنے کا ایک سلیقہ دیا، جس نے اس دنیا کو ایک طریقہ اور منظم طریقہ دیا، جس نے اس دنیا کو ایک جینے کا سلیقہ دیا، کیوں نہ ہم اس کی محبت کو اپنے تمام چیزوں کے اوپر رکھیں۔ ہم تمام دنیا کے مذاہب کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لو، میرا چیلنج ہے آپ کو، کوئی بھی کتاب کے اندر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں ملے گا۔ تمام کی تمام کتابیں بھری ہوئی ہے، تمام کی تمام کتابوں کے اندر آپ کے اخلاق ہے، آپ کی تمام زندگی کے حالات ہے، آپ نے دنیا کو کیا دیا، وہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ جس نکات کے اوپر اس نے بات کی، اس نکات کے بارے میں اس کو علم نہیں تھا۔ میں یہ بتاتا چلوں ساتھ میں بھی کہ اسلام کے اندر کوئی عمر کا نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر شادی اس وقت کی جاتی ہے جب بچی میچور ہو جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں آج کے دور سے ہم تھوڑا سا پیچھے چل کر دیکھیں، پیچھے کی تاریخ کو ہم پڑھیں، وہ بھی پڑھے، ہم بھی پڑھے، ہمارے سامنے بھی سیرت ہو، اللہ کے نبی کی زندگی ہم سب کے سامنے ہو۔ اللہ کے نبی کی زندگی کھلی کتاب ہے، ہم اس کو پڑھے، اپنی زندگی میں لائے، اپنی زندگی میں اس کو اتار لے، نچوڑ لے، اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو بتائے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا پر کتنا بڑا احسان ہے۔ میرے دوستو، آج ہم جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اس کے اوپر کڑی سے کڑی سزا دی جائے، اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ حکومت اپنی کرسی سنبھال رہی ہے، لیکن ہم اپنی جانوں کی قربانی لگانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مہاراج کو، اس رام گیری کو جو ہے تو فوراً حکومت کڑی سے کڑی سزا دے۔ اور یہ جو کرسیوں کے لیے جو انہوں نے ایک چھوڑا ہوا ہے، جو بھوکتے پھر رہا ہے، جو مسلمانوں کے نوجوانوں کو بھڑکاتا ہے، میں سلام کرتا ہوں مسلمانوں کے نوجوانوں کے جذبے کو، ان کے نوجوانی کو، کہ وہ اس کے جذبات میں اور اس کے بھڑکاؤ بھاشن میں نہیں آتے ہیں اور کسی طریقے کا کوئی غلط قدم اب تک نہیں اٹھایا ہے، الحمدللہ۔ لیکن ہم اس کی بھی حکومت سے یہاں مانگ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اس نتیش رانے کو بھی جو ہے تو حکومت سخت سے سخت سزا دے۔ کھلے طور پر جہاں اسٹیج مل رہا ہے، جہاں مائک مل رہا ہے، وہاں کھلے طور پر کھڑے ہو کر جو ہے تو مسلمانوں کو گالیاں دے رہا ہے۔ تو گویا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے تو ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے جو سنویدھان بنایا تھا، جو اس کے اندر اختیارات اور جو حقوق دیے گئے تھے، ان حقوق کو پوری طریقے سے پامال کیا جا رہا ہے، اور صرف ایک مذہب کو اور ایک مذہب کے ماننے والوں کو خوش کرنے کے لیے یہاں پر یہ سارے قاعدے قانون کو پیچھے رکھ کر ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ہم یہاں پر جو لوگ اس اتنے تعداد میں جو جمع ہوئے ہیں، ہم سب کی بس یہی مانگ ہے کہ حکومت جو ہے تو سنویدھان کے تحت چلے، سنویدھان کے حساب سے چلے، اور ان لوگوں کے اوپر کڑی سے کڑی کارروائی ہو جائے کہ جو مہاراج نے جو واقعے کو بیان کیا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا ثبوت دے، اس کو یا پھر اس کے اندر اس کے اوپر یو اے پی آئی کے تحت اس کے اوپر جو ہے تو گناہ داخل کیا جائے۔ اور دوسرے نتیش رانے کو بھی جو ہیٹ اسپیچ کی وجہ سے اس کے اوپر بھی سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ یہ صرف یہاں مجلے گاؤں کے اندر یہ دھرنے آندولن نہیں ہے، بلکہ یہ پورے مہاراشٹر کے اندر ہر جگہ پہ یہ آندولن رکھا گیا ہے۔ ہر جگہ مسلمانوں کی طرف سے یہی مانگ ہو رہی ہے، اور مسلمانوں کو یہاں کے لا اینڈ آرڈر پر بھروسہ ہے، مسلمانوں کو یہاں کے قاعدہ اور یہاں کے سنویدھان پر بھروسہ ہے۔ اس لیے مسلمان بار بار آپ کے پاس آ رہے ہیں اس تقاضے کو لے کر اور اس درخواست کو لے کر کہ جو ڈاکٹر بابا صاحب نے جو
संविधान को लिखा है, जो तमाम 18 बकर जातियों को जो हुकूक दिए गए हैं, उन हुकूक की पामाली हो रही है, उन हुकूक को तोड़ा जा रहा है। उस हुकूक को आप उसको अमल में लाए, और जो इस तरीके का दो समाजों के अंदर तेल निर्माण कर रहे हैं, जो दो समाजों के अंदर जो है तो झगड़ा लगा रहे हैं, जो दो समाजों के अंदर जो है तो आपसी ना इख्तिलाफियां कर रहे हैं, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इनके ऊपर इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये आज का हमारा धरना है, ये 2 घंटे का है, लेकिन याद रखो ये धरना जो है तो पिछले 6 तारीख से मुसलसल औरंगाबाद के अंदर आयुक्त कार्यालय के अंदर जारी है, और अब ये आग रुकने वाली नहीं, अब ये धरना रुकने वाला नहीं। ये तो इंशाअल्लाह उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इन लोगों को सजा नहीं मिल जाती, जब तक इनके ऊपर मुकम्मल कानूनी कार्रवाई नहीं हो जाती, उस वक्त तक ये चलता रहेगा। उस वक्त तक इंशाअल्लाहुल अजीज जब भी जहां भी हमको जरूरत पड़ेगी, नामूस रिसालत के लिए हम लोग अपने जान माल के साथ इंशाअल्लाह वहां पर तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह। अभी तो हमने इनके सामने ये मुतालबा रखा है कि ये आज के जो एहतजाज है, ये धरना है, इसके जरिए से हुकूमत की आंख खुल जाए और हुकूमत इसके ऊपर कोई कार्रवाई करे। अगर हुकूमत इसके ऊपर इस धरने के भी असर नहीं होता है और कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो इंशाअल्लाह इसका अगला कदम भी कुछ और होगा, उसके बाद भी और हम कुछ करेंगे। अभी तो हमें हुकूमत से यही उम्मीद है, हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्द आइंदा हफ्ते तक हुकूमत इसके ऊपर कोई जो है तो कानूनी कार्रवाई करे और इसका कोई रिजल्ट और नतीजा निकाले, वरना आइंदा फिर हम इंशाअल्लाह कुछ अलग तरीके से कानून के दायरे में रहकर ही इंशाअल्लाह एहतजाज और धरना करेंगे इंशाअल्लाह। आइंदा जब भी जरूरत पड़ेगी, जहां भी जरूरत पड़ेगी, आप सब तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।